آج انشاءاللہ تعالی زندگی میں کامیاب ہونے کا عمل بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو کامیابی کا، سکسیس کا وظیفہ بتاؤں گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہم بد نصیب ہیں، ہم کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہمیں ناکامی ہوتی ہے، کامیابی نہیں ملتی۔ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں، وظیفہ بتائیں، طریقہ بتائیں تاکہ ہم کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالیں تو ہمیں کامیابی ملے، ہمیں سکسیس ملے۔ ہم سونے میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ ایسا عمل بتائیں، وظیفہ بتائیں کہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں تو سونا بن جائے۔ عمل بیان کرتا ہوں۔ عمل بیان کرنے سے پہلے ایک ضروری بات دیکھیں، آپ جو کہتے ہیں ہم بد نصیب ہیں یا میں بد نصیب ہوں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس شخص نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے اس سے زیادہ خوش نصیب کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا بد نصیب آدمی وہ ہے جس کو یہ کلمے کی دولت نہیں ملی۔ آپ کو کلمہ ملا، مجھے یہ کلمہ ملا، الحمدللہ۔ میرے جیسا آپ جیسا کوئی خوش نصیب نہیں ہے، اور میرے جیسا اور آپ جیسا کوئی دولت مند نہیں ہے۔ دنیا عارضی ہے، دنیا کی دولت نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں آخرت کی دولت دی ہے، جنت کی چابی دی ہے، تو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اور اپنے آپ کو بد نصیب نہ سمجھیں۔ باقی رہا مسئلہ کہ ناکامی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں، عمل بتاتا ہوں۔ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اللہ آزماتا ہے۔ مشکل میں، پریشانی میں اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تمہیں خوف کے ذریعے سے آزماؤں گا، بھوک کے ذریعے سے آزماؤں گا، جان کا، مال کا اور کھیتیوں کا نقصان دے کر آزماؤں گا، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ مشکل پر صبر کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ تو آج کا عمل بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے کامیابی ملتی ہے۔ کاموں میں جو ناکامی ہوتی ہے، ناکامی کے دروازے بند ہوتے ہیں، کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ کے نام لینے سے، اللہ کو پکارنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج کا عمل بہت زیادہ آسان ہے، آزمودہ ہے، فائدہ مند ہے۔ یہ عمل سورہ بنی اسرائیل کا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت۔ آپ کو یاد ہو، یاد نہ ہو تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آیت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آخری آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کو بہتر یہ ہے کہ آپ زبانی یاد کر لیں، یاد نہ کر سکیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب زبانی پڑھنے میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، اجر زیادہ ہوتا ہے کہ دیکھ کر پڑھنے میں۔ ثواب زبانی پڑھنے میں زیادہ ہے کہ دیکھ کے پڑھنے میں، اور ہمارے ہاں عوام جو سمجھتی ہے زبانی پڑھنے میں زیادہ اجر سمجھتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر دیکھے پڑھنا اجر کی بات ہے، لیکن اس میں ایک اجر ملتا ہے، آپ کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن دیکھ کر پڑھنے میں آپ کو 2 اجر ملتے ہیں۔ ایک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور دیکھ کر جب انسان پڑھتا ہے، اٹکتا ہے، اٹکنے کی وجہ سے دقت اور جو تکلیف ہوتی ہے، اس دقت، پریشانی اور اس تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کا ذوق ہو
تو ایک جملہ میں اپنی طرف سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جو زبانی طور پر قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو وہ زبان سے قرآن کا لطف اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن جس کے دل میں محبت ہو، عقیدت ہو، چاہت ہو، اللہ کی قسم وہ قرآن کی زیارت کر کر کے بھی اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، قرآن کی زیارت بھی عبادت ہے۔ آپ پڑھیں گے، زیارت بھی کریں گے، پڑھیں گے، زیارت بھی کریں گے، آپ کی آنکھیں زیادہ ٹھنڈی ہوں گی، آپ کا دل زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ زبانی پڑھنے سے زبان سے برکتیں نکلتی ہیں یا زبان کو برکت حاصل ہوتی ہے، اور آنکھوں سے پڑھنے سے، دیکھ کر پڑھنے سے، ناظرہ پڑھنے سے آپ کی آنکھوں کو بھی روحانی تازگی ملتی ہے، روحانی ٹھنڈک ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، آپ کی آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ تو آپ یہ وہم نکال دیں۔ آپ کو یاد ہے الحمدللہ، میں اکثر کہتا ہوں زبانی یاد کر لیں، وجہ یہ ہے کہ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اور ٹائم کم لگتا ہے زبانی پڑھنے کی وجہ سے۔ باقی آپ دیکھ کر پڑھتے ہیں تو اس میں دل چھوٹا نہ کریں، اللہ کی رحمت دیکھ کر پڑھنے والوں کے لیے زیادہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اس آیت مبارکہ کو زبانی یاد کر لیں یا دیکھ کر پڑھیں۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ یہ عمل آپ کو نماز فجر کے بعد کرنا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو 101 بار پڑھنا ہے، شروع میں بھی 3 بار درود شریف، آخر میں بھی 3 بار درود شریف۔ نماز فجر ادا فرمائیں اور اسی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے وہیں پر اس آیت مبارکہ کو 101 بار پڑھیں، اول و آخر 3 بار درود شریف، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس عمل کو بلا ناغہ 11 دنوں تک کریں۔ 11 دن آپ نے عمل کیا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی اور ضرور پوری ہوگی۔ رشتہ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ عمل کریں۔ شادی میں رکاوٹ ہے، یہ عمل کریں۔ کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے، یہ عمل کریں۔ گھر میں کوئی ناراضگی ہے، یہ عمل کریں۔ سفر میں کوئی رکاوٹ ہے، یہ عمل کریں۔ صحت ٹھیک نہیں ہے، یہ عمل کریں۔ غرض اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے ارادے سے آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان اللہ سے مانگے اور اللہ نہ دے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سألک عبادی، آپ سے میرے بندے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، ان کو بتاؤ انی فانی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو اور دل سے مانگنے والا ہو، طرف سے مانگنے والا ہو، چاہت سے مانگنے والا ہو۔ باقی یہ مانگنا کس کام کا ہے کہ ہوں گے نماز کے اندر اور دل دماغ جو ہوگا دکان میں ہوگا، بازار میں ہوگا، بینک کے حساب کتاب میں ہوگا وظیفہ زبان پر اور دماغ میں حساب کتاب چل رہا ہوگا، نہیں ہو دماغ میں وظیفہ، زبان پر وظیفہ، اور اللہ سے مانگنے کی سچی تڑپ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی عظمت دل میں ہو، پھر یہ وظیفے کام کرتے ہیں، پھر یہ اعمال کام کرتے ہیں۔ باقی صبح سے لے کر شام تک وظیفے پڑھتے رہیں، وہ تڑپ نہ ہو، وہ طلب نہ ہو، وہ چاہت نہ ہو، تو اس کا
وہ فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جو لوگ زبان سے بھی اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، بھلے ان کا دماغ کہیں پر بھی ہو، سوچ ان کی کہیں بھی چلی جائے، پھر بھی سعادت کی بات ہے۔ ایک آدمی نہیں پڑھ رہا وظیفہ، اللہ سے نہیں مانگ رہا، اور ایک آدمی مانگ رہا ہے، یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ زبان پر اللہ کا نام جاری ہو، اللہ کا کلام جاری ہو، لیکن اللہ کے کلام میں، اللہ کے نام میں، اللہ کی یاد میں زبان مشغول ہو تو دل کی بھی توجہ ادھر ہی ہو، تو پھر یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے 11 دنوں کے اندر مراد ضرور بر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی دل کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، آمین۔ آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔